السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں ہوں بلال ساجد اور ہم بات کریں گے سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ مارچ 2021 میں سینٹ الیکشن ہے اور اس الیکشن میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ تحریک انصاف کو ایوان بالا میں اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ دونوں جانب سے، حکومت کی جانب سے، اپوزیشن کی جانب سے بہت سی بات کی جا رہی ہے اور اپوزیشن کی طرف سے بالخصوص بہت سے دعوے تھے، وعدے تھے، باتیں تھیں، اسمبلیوں کو جعلی قرار دیا گیا، سندھ اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی بات کی گئی، الیکٹورل کالج کو ڈسٹرب کرنے کی بات کی گئی اور یہ اشارہ دیا گیا کہ ہم سینٹ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن بعد میں اسی اپوزیشن نے بائی الیکشنز میں جانے کا فیصلہ بھی کیا اور سینٹ الیکشن کے لیے بھی پوری طرح سے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے اپوزیشن کے حوالے سے یہ بڑی ایک کائنڈ آف شرمناک سی صورتحال ہے۔ لیکن آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہے اس میں بنیادی فوکس یہ نہیں ہے کہ اپوزیشن نے کیا کہا اور حکومت نے کیا کہا، بلکہ ہم ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں جو فلوٹ کیا گیا ہے تحریک انصاف کی جانب سے، عمران خان صاحب کی جانب سے۔ اور خان صاحب کا کہنا یہ ہے، اور خان صاحب کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ یہ بات وہ آج نہیں کہہ رہے بلکہ ایک لمبے عرصے سے کہہ رہے ہیں۔ خان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے ہاں جب بھی سینٹ الیکشن ہوتا ہے ہر 3 سال کے بعد تو صوبائی اسمبلی کے ممبران کی ایک منڈی لگ جاتی ہے اور ہر ووٹ کی ایک قیمت لگتی ہے، کروڑوں میں ایک ایک ووٹ بکتا ہے اور اس کے بعد جو امیدوار ہوتے ہیں وہ سارے ووٹ خریدتے ہیں، پھر وہ سینٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو پروسیس ہے یہ غلط ہے اور ظاہر ہے کوئی بھی ذی شعور آدمی، کوئی بھی عام آدمی اس بات سے اتفاق کرے گا کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں سینٹ الیکشن ہوتا ہے اس طریقے سے سینٹ الیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ اس الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ تو باقاعدہ ووٹوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے اور تمام لوگ جو اس گیم میں انوالو ہیں انہیں پتہ ہوتا ہے کہ کس نے اپنا ووٹ کتنے میں بیچا ہے، کون سا سودا کس طرح سے طے ہوا ہے۔ تو یہ جو پورا الیکشن ہے یہ ایک طرح سے منڈی ہی لگتا ہے۔ خان صاحب کے الفاظ بالکل درست ہیں، لیکن خان صاحب نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو رائے دی ہے، جو سلوشن پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ آپ اوپن بیلٹ کے ذریعے، شو آف ہینڈ کے ذریعے ووٹ لیں اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کی کس پارٹی کے ممبر صوبائی اسمبلی نے آپ کے امیدوار کو ووٹ دیا اور کس نے اپنا ووٹ بیچ دیا۔ اب یہ جو رائے ہے یہ سرفیس پہ تو بہت اچھی لگتی ہے، سننے میں تو بڑی اچھی بات لگتی ہے کہ جی جو بھی صوبائی اسمبلی کا ممبر ہے بس اس سے کہیں کہ وہ آپ کی پارٹی کو ووٹ دے اور ووٹ بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے تو یہ جو خرید و فروخت ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس میں کچھ بڑے بنیادی مسائل ہیں اور وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمارے آئین نے، ہمارے قانون نے ووٹ کے ساتھ جن چیزوں کو جوڑا ہے ان میں سے ایک اس ووٹ کا سیکریٹ رہنا بھی ہے۔ یعنی میرا یہ رائٹ ہے ایز اے سٹیزن آف پاکستان، میرا یہ رائٹ ہے کہ میں جس کو ووٹ کر رہا ہوں میں اگر اس کو سیکریٹ رکھنا چاہتا ہوں تو سسٹم مجھے الاؤ کرے کہ میں اپنے ووٹ کو سیکریٹ رکھوں اور کسی کو یہ پتہ نہ چلے کہ بلال ساجد نے کس کو ووٹ دیا ہے۔ اور ظاہر ہے یہ جو سیکریٹ بیلٹنگ ہے اس کو ڈیولپ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ سوسائٹی میں بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لکھی ہوئی نہیں ہوتی لیکن وہ ایگزسٹ کرتی ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں اور آپ کا باس ہے اور وہ ایک پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے۔ اب اگر اوپن بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ ہو رہا ہے اور یہ ذہن میں رہے کہ یہ سینٹ الیکشن ڈسکس نہیں ہو رہا، یہ عام الیکشن ڈسکس ہو رہا ہے ابھی، تو اگر اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو رہا ہے تو بہت زیادہ امکان ہے اس بات کا کہ آپ اپنے باس کی وجہ سے ایک انکہے پریشر میں آ کے باس کی وجہ سے ووٹ دے دیں گے۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی فیملیز میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، جس سماج میں، جس سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں وہاں پہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو ان تمام فیکٹرز کو منیمائز کرنے کے لیے آئین نے، قانون نے سیکرٹ بیلٹ کی طرف یا ووٹ کے سیکرٹ رہنے کی طرف جو ہے بہت سے اقدامات کیے ہیں، بہت سی شکیں ہیں جو اس کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کا ووٹ سیکرٹ رہنا چاہیے۔ اور یہی جو سیکرٹ ووٹ ہے یہ آپ کے سینٹ الیکشن میں آپ کے ممبر صوبائی اسمبلی کا بھی رائٹ ہے۔ اب یہ بحث ہو سکتی ہے کہ کیا صوبائی اسمبلی کے ممبر کے پاس یہ رائٹ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی آپ کا جو آئین ہے، قانون ہے، وہ اس کو یہ حق دیتا ہے کہ اس کا ووٹ سیکریٹ بیلٹ کے ذریعے کاسٹ ہوگا۔ تو جب تک آپ یہ آئینی ترمیم نہیں لے کر آئیں گے، اور میرا یہ خیال ہے یہ آئینی ترمیم آپ کو الیکشن ایکٹ 2017 میں کرنی پڑے گی، کیونکہ میں جہاں تک دیکھ رہا تھا الیکشن ایکٹ 2017 بیسیکلی ڈیفائن کرتا ہے کہ سینٹ الیکشن کس طرح سے ہوگا اور جو ووٹ ہے وہ سیکریٹ رہے گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون سے متصادم ہے اور وہ جو ووٹ کا سیکریٹ رہنا ہے، خفیہ رائے شماری، یہ اس سپرٹ کے خلاف ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پہ ایک بڑا لاجیکل قسم کا کویسچن جنم لیتا ہے۔ دیکھیں یہ جو امیدوار ہیں، جو چاہے ان کا تعلق تحریک انصاف سے ہے، چاہے نون لیگ سے ہے، چاہے پیپلز پارٹی سے، جس بھی پولیٹیکل پارٹی سے، اس وقت ہم پولیٹیکل پارٹیز پہ بات نہیں کر رہے،
یہ جو امیدوار ہیں، ان امیدواروں کو خان صاحب نے، نواز شریف صاحب نے، پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دے کے عام لوگوں کے پاس بھیجا کہ یہ ہیں وہ امیدوار جو آپ کی کانسٹیچوئنسی کے لیے سب سے بہتر ہیں، آپ انہیں ووٹ دیں، ہمارے لیے ووٹ دیں، یہ اسمبلیوں میں آئیں گے اور یہ آپ کے لیے قانون سازی کریں گے۔ تو خان صاحب نے جن لوگوں کو ٹکٹ دے کے بھیجا وہ ان کے نزدیک سب سے بہترین لوگ تھے، لیکن ان بہترین لوگوں پہ اعتماد کا یہ عالم ہے خان صاحب کا کہ ان بہترین لوگوں پہ یہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اپنا ووٹ بیچیں گے یا نہیں بیچیں گے۔ اور یہ کرائسس صرف خان صاحب تک محدود نہیں ہے، یہ تمام پولیٹیکل پارٹیز میں اسی طرح سے ہے۔ تو یہ دوسرا بنیادی سوال ہے، اگرچہ اس کا تعلق آئین کے ساتھ یا قانون کے ساتھ نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق لاجک کے ساتھ ہے نا، کہ اگر آپ ان لوگوں پہ اتنا اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ یہ اپنی پارٹی لائن کے مطابق ووٹ دیں گے، تو آپ نے انہیں اپنی پارٹی کا ٹکٹ کیوں دیا؟ جب آپ نے اپنی پارٹی کا ٹکٹ دیا اور ہمارے پاس انہیں بھیجا کہ ہم انہیں ووٹ دے کے صوبائی اسمبلی یا قومی اسمبلی کا ممبر بنائیں، اور اب آپ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ تو بک جاتے ہیں، یہ تو بکاؤ مال ہیں، اور گالیاں عام آدمی کو پڑتی ہیں کہ وہ بریانی کی پلیٹ پہ ووٹ بیچتا ہے، تو عام آدمی کا قصور نہیں ہے، اصل میں تو آپ کی یہ لوگ ہیں جو کروڑوں روپے لے کے اپنا ووٹ بیچ۔ تو یہ سوال تحریک انصاف کی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی ساکھ پہ ہے، اس کے قائد سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ حضور اگر یہ لوگ اتنے ہی ناقابل اعتماد ہیں تو آپ نے انہیں ٹکٹ کیوں دیا؟ یہ دوسری بات ہو گئی۔ اب تیسری جو بات ہے وہ یہ کہ اگر آپ نے شو آف ہینڈز کے ذریعے الیکشن کرانا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی صوبائی اسمبلی کے ممبر کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ اپنی پارٹی کے امیدوار کے علاوہ کسی دوسرے امیدوار کو ووٹ دے دیں؟ اب یہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ اگر کوئی شخص تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن جیت کے آیا ہے تو ظاہر ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ تحریک انصاف کے امیدوار کو ہی ووٹ دے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ممبر صوبائی اسمبلی کا کام صرف تحریک انصاف کے امیدوار کو ووٹ دینا ہے تو پھر ہم یہ سینٹ الیکشن کرا کیوں رہے ہیں؟ یعنی آپ اس پہ غور کریں نا کہ اگر انہوں نے صرف اپنی پارٹی کے امیدوار کو ہی ووٹ دینا ہے تو پھر ہم سینٹ الیکشن کیوں کراتے ہیں؟ پھر ہم سینٹ کو بھی اسی طرح سے ری ڈیفائن کر دینا جس طرح ہماری قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی مخصوص نشستیں ہوتی ہیں، یعنی خواتین کی مخصوص نشستیں اس طرح سے طے ہوتی ہیں کہ ہر پارٹی الیکشن لڑنے سے پہلے الیکشن کمیشن کو ایک لسٹ دیتی ہے کہ اگر ہم یہ سیٹیں جیت گئے تو یہ 15-20 خواتین کی ایک فہرست ہے اور یہ ہماری قومی اسمبلی کی اور صوبائی اسمبلی کی ممبران ہوں گی، اور بعد میں جب الیکشن کے ریزلٹس آ جاتے ہیں اور اس پارٹی نے جتنی سیٹس حاصل کی ہوتی ہیں اس کے پروپورشن سے اتنی خواتین جو اس لسٹ میں اوپر ہوتی ہیں ان کو قومی یا صوبائی اسمبلی کی ممبرشپ مل جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے یہ طے کرنا ہے کہ تحریک انصاف کے صوبائی اسمبلی کا ممبر تحریک انصاف کی کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ دے تو پھر سینٹ الیکشن کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن اگر ہم یہ اجازت دیتے ہیں کہ تحریک انصاف کی صوبائی اسمبلی کا ممبر کسی بھی دوسرے شخص کو ووٹ دے سکتا ہے تو آئینی طور پہ تو یہ بات بالکل درست ہے، قانونی طور پہ تو یہ بات بالکل درست ہے، لیکن کیا پھر آپ کی پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کا نوٹیفیکیشن نہیں جاری کرے گی؟ کیا پھر آپ کی پارٹی اس کو رہنے دے گی؟ اگلی دفعہ اس کو ٹکٹ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جو یہاں پہ کھڑا ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے ساتھ نا ایک اور ریزن بھی ہے، ایک اور لاجک بھی ہے جو بہت سے لوگ دیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ دیکھیں جی جب آپ تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑتے ہیں تو آپ بنیادی طور پہ خان صاحب کے ایجنڈے پہ ووٹ لے کے آتے ہیں، آپ کے پاس جو ووٹ ہے، جس عوام نے آپ کو ووٹ دیا انہوں نے عمران خان کے لیے یا تحریک انصاف کے لیے ووٹ دیا ہے، اب آپ نے تحریک انصاف کے ہی امیدوار کو سینٹ الیکشن میں بھی ووٹ دینا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بہت سے ایسے امیدوار ہیں، تحریک انصاف کے ایسے امیدوار ہیں، اگر وہ امیدوار مائنس ہو جائیں تو تحریک انصاف کی وہ سیٹیں بھی مائنس ہو جائیں گی، یعنی وہ جو لوگ ہیں وہ اپنے بل بوتے پہ الیکشن جیت کے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، الیکشن جیتنے کے لیے جو 10-15 ہزار 20 ہزار کا فرق ہوتا ہے وہ انہیں تحریک انصاف کی اس ویو نے دے دیا، لیکن ان کا اپنا ووٹ بینک بہت مضبوط تھا، تو پھر ظاہرہ ان کے پاس تو یہ اختیار رہنا چاہیے نا کہ وہ ان کا اپنا ووٹ بینک ہے، ذاتی ووٹ بینک ہے، جنہیں آپ الیکٹیبلز کہتے ہیں، تو یہ ریزن بھی وہاں پہ فٹ نہیں بیٹھے گی۔ اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کو بڑا اوور سمپلیفائی کر دیا جاتا ہے، اور جو بھی حکومت میں ہوتا ہے یا جس کو یہ توقع ہوتی ہے کہ اس نے اکثریت لے لینی ہے وہ تو یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اوپن بیلٹ کے ذریعے، شو آف ہینڈ کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن وہ دوسرا گروہ جس نے خرید و فروخت کر کے اپنے نمبرز برابر کرنے ہوتے ہیں، ظاہر ہے وہ اس مطالبے کی مخالفت کرتا ہے، اور جب کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی یہ پوزیشن چینج ہو جاتی ہے، یعنی حکومت والے اگر اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں اور اپوزیشن والے حکومت میں آ جاتے ہیں تو یہ موقف بھی تبدیل ہو جاتا ہے، اس رائے میں بھی تبدیلی آ جاتی ہے، تو یہ کوئی ایسا آسان اس کا کلیہ نہیں ہے، آسان سلوشن نہیں ہے۔
میرا یہ خیال ہے کہ اس بات پہ تو ہم تمام لوگ متفق ہیں کہ سینٹ الیکشن اپنی موجودہ صورت میں درست نہیں ہے. اس سسٹم کو ریوائز کرنا ہوگا. اس میں بہت سے آپشنز ہو سکتے ہیں. یہ آپشن بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سینٹ الیکشن کو بھی اسی طرح ڈائریکٹ ووٹنگ پہ لے جائیں جس طرح آپ کے صوبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ہوتے ہیں. لیکن اگین اب یہ بات بھی سننے میں تو اچھی لگتی ہے لیکن اس میں بھی دوسری کباتیں نکل آئیں گی. مثال کے طور پہ اس میں بھی الیکٹیبلز پہ اسی طرح کا انحصار بڑھ جائے گا جس طرح ہماری موجودہ قومی اور صوبائی اسمبلی کی کانسٹیچوئنسیز میں ہوتا ہے. تو اب اگر پھر بھی سینٹ میں کچھ ایسے لوگ آ جاتے ہیں جو مختلف پارٹیز کا برین ہوتے ہیں یا مختلف پارٹیز کو ریپریزنٹ کرتے ہیں تو ان کی اگر اپنی کوئی کانسٹیچوئنسی نہیں ہے تو آپ ڈائریکٹ الیکشن میں جائیں گے تو ان کے آنے کے چانسز بھی ختم ہو جائیں گے. تو یہ ایک رائے ہے لیکن اس کے ایک کاؤنٹر آرگومنٹ بھی موجود ہے. اسی طرح اوپن بیلٹ ہے, شو آف ہینڈ ہے, یا جو میں نے پہلے عرض کیا کہ پروپورشن کے حساب سے پہلے ہی آپ لسٹس لے لیں. جب آپ کے عام انتخابات ہوں تو اس وقت آپ پولیٹیکل پارٹی سے کہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے سینیٹرز کی بھی ایک لسٹ دے دیں اور جس پارٹی کو جتنے ووٹس ملیں, جتنی نمبر آف سیٹس ملیں, اس حساب سے اس کو ایوان بالا میں بھی جگہ مل جائے. اب یہ بھی ایک رائے ہے. اس رائے پہ بھی بہت سے کاؤنٹر آرگومنٹس آ سکتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنے اس نوعیت کے جو سوالات ہیں, اس نوعیت کی جتنی بھی باتیں ہیں, ان کو فواد چودھری اور شبلی فراز اور مریم اورنگزیب اور یہ جو ہماری اپوزیشن حکومت ہے نا, یہ جو دوسرے تیسرے درجے کے لوگ ہیں, ان پہ چھوڑنے کی بجائے ان پہ سنجیدہ قسم کے مکالمے کی ضرورت ہے. اور سنجیدہ مکالمہ تبھی ممکن ہے جب ہم لوگ اس بات کو تسلیم کریں کہ یہ تمام سیاستدان اس پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں, اس پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, اس کو درست کرنا چاہتے ہیں. اور پھر سول سوسائٹی بھی, صحافی بھی, آپ کے یوٹیوبرز بھی, وی لاگرز بھی, آپ کے تمام لوگ اس پہ بات کرنا شروع کریں, اپنی رائے رکھنا شروع کریں اور بالآخر ہم کسی کنسنسس پہ پہنچ جائیں گے. لیکن خواہ مخواہ ایک دوسرے کی پولیٹیکل پارٹیز پہ الزام لگاتے رہنا آسان کام ہے لیکن اس کا کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو سینٹ الیکشن کے حوالے سے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ کیا شو آف ہینڈ کس طرف جانا چاہیے, سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے, کیا ہونا چاہیے؟ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے. بہت شکریہ.